الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ آج ہمارا موضوع ہے جو ہم نے دیا کہ آج ہمیں کیا سیکھنا ہے۔ آج ہمیں قرآن کی ایک آیت جس سے معلوم ہوگا کہ ہمارے گھروں میں برکت کیسے آ سکتی ہے، ہماری زندگی میں برکت کیسے آ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے برکت کا جو ڈیفینیشن کی اور جو برکت کے بارے میں بتایا ہے، اگر ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں، اس کے مطابق چلیں تو ہمیں دنیا کی برکتیں حاصل ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ یہ قرآن کی آیت جو میں نے پڑھی سورہ الاعراف کی ہے، 96 نمبر کی آیت ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ، اگر بستی میں ہر انسان رہتا ہے، اگر بستی والے ایمان لے کر آئے، یعنی اللہ کو مان لے بستی والے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا، ایمان لائے، وَاتَّقَوْا، اور تقوی اختیار کر لے، یعنی آخرت کے اندر جو چیز چلتی ہے وہ تقوی ہے، اور تقوی اختیار کرے تقوی لفتحنا علیہم برکات من السماء۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دو چیز جو اختیار کر لے گا، ایمان اور تقوی، تو اللہ تعالیٰ یعنی آسمان یعنی لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو آسمان اور زمین کی برکتیں اللہ نازل فرمائیں۔ تو ایمان ہو اور تقوی، ابھی اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کیا، وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن آخری بات جو قرآن میں اس آیت کے بعد دوسری آیت جو بتائی گئی، پہلے بتایا گیا کہ کس طریقے سے ایک برکتیں حاصل ہوتی ہیں، ایمان اگر ہوگا اور تقوی ہوگا تو برکت حاصل ہوگی، لیکن اس کے بعد فوراً بتایا گیا وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن بستی والوں نے کیا کیا کہ اللہ کی بات نہیں مانی، یعنی جو اللہ نے احکام اتارے تھے اور جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا تھا ان سب کو وَلَكِنْ كَذَّبُوا، اللہ کی آیتوں کو جھٹلا دیا، اللہ کی باتوں کو جھٹلا دیا۔ جھٹلانے کا مطلب ہے کہ کرنا جو تھا وہ نہیں کیا، یہی جھٹلانا ہوا، تو جھٹلا دیا۔ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا، تو اللہ نے کہا ہم نے ان کی پکڑ کی، اللہ نے کہا ہم نے ان کی پکڑ کی، لیکن وہ پکڑ کس لیے ہوئی؟ ان کی پکڑ اس لیے ہوئی کہ وہ جو کرتے تھے اس کی وجہ سے ان کی پکڑ ہوئی۔ اللہ نے اس لیے نہیں پکڑا ان کو کہ جو ہے کہ اللہ کو شوق ہے کہ کسی کو پکڑ لے۔ پکڑنے کا مطلب اللہ کا جتنا عذاب آیا پچھلی قوموں کے اوپر، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو گیا اچانک سے اور جو ہے کہ اپنے عذاب کو کہ میں بہت عذاب دینے والا ہوں، میں بہت سخت نہیں، جو انہوں نے کیا، جو عمل انہوں نے کیا، بدعمالیاں جو انہوں نے زندگی میں کی، جو اللہ کی ناراضگی والے کام کی، اس کی وجہ سے اللہ نے ان کی پکڑ کی۔ اب آئیے ہم جانتے ہیں، اب سب سے پہلی بات معلوم ہو جانی چاہیے کہ ایمان اور تقوی یہ شرط ہے، یعنی ایمان اور تقوی یہی وہ چابی ہے، یہی وہ کنجی ہے جس کی وجہ سے برکتیں آ سکتی ہیں۔ اب ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، یعنی اللہ کو مان لینا۔ اگر ہم نے اللہ کو اپنا رب مان لیا، اللہ کو اپنا خالق مان لیا، اللہ کو اپنا سب کچھ مان لیا، اللہ کو ماننا، اور اس کے بعد تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارا جائے، یعنی جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا ہے اس پر ہم چلیں، اس کے مطابق اپنی زندگی کو بنائیں، اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کر دیا ہے ان سے ہم رک جائیں، یعنی ہماری زندگی اللہ کے حکم کے مطابق ہو جائے، یہ تقوی ہے، یعنی ہم گناہوں سے بچنے والے۔ اب دو طریقے کی بات ہوتی ہے، ایک تو اللہ کہتا ہے کہ یہ کام کرنا ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے یہ کام نہیں کرنا ہے۔ دونوں میں ہم ایک جیسے ہوں، یعنی جو کام کرنے والا ہے اس کو ہم کریں، اور جو نہیں کرنے والے کام ہیں اس کو ہم نہ کریں، تو تقوی۔ اور جب ایمان اور تقوی زندگی میں مومن کے آتا ہے تو اس میں برکتیں آتی ہیں، اطمینان، جو دل کا اطمینان ملتا ہے، اور جو ہم روزی کماتے ہیں، جو پیسہ کماتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے، اللہ صحت میں برکت عطا فرماتا ہے،
بیماریوں سے بچتا ہے آدمی، کیونکہ جتنی بھی پریشانیاں دیکھ لی، جتنی بھی بیماریاں آتی ہیں، چاہے مشکلات آتی ہیں، چاہے جتنی پریشانیاں آتی ہیں، وہ انسان کے اپنے کرتوت کی وجہ سے، انسان جو کرتا ہے اس کا اثر اس کی زندگی پر پڑتا ہے۔ مثال تو اسی طرح قرآن میں بھی یہی ہے، قرآن کریم میں بھی یہی بتایا گیا ہے، ما اصاب من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ اللہ نے کہا کہ جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے کرتوت کی وجہ سے، انسان جو کماتا ہے وہی اس کے اوپر اس کا اثر پڑتا ہے نا۔ اگر ہم اچھا سوچیں گے اور اچھا عمل کریں گے تو اچھی سوچ اور اچھے عمل کا ہماری زندگی پر پورا اثر پڑے گا۔ اگر ہم اچھا نہیں سوچیں گے اور اچھی نہیں سوچیں گے، اچھا نہیں کریں گے تو اس کا بھی اثر پڑے گا۔ تو ایمان اور تقوی بستی والے کے لیے، ہم جس جگہ پر ہیں، اگر ہم بستی والے ہیں تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم ایمان لائیں اور تقوی والی زندگی اختیار کریں۔ وہ تقوی والی زندگی وہ زندگی ہے جو اللہ چاہتا ہے، ایک وہ زندگی ہے جو ہم چاہتے ہیں، ایک وہ زندگی جو ہم چاہتے ہیں، یعنی ہم اپنے جو من چاہ رہا ہم کر رہے ہیں، ہم اپنی عقل سے چل رہے ہیں، یہ تو انسان اپنے خواہش کا غلام ہو گیا۔ تو ایسی زندگی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ایسی زندگی تو جانور جیتے ہیں کہ جو چاہ کر رہے ہیں، جو من چاہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ اصل زندگی یہ ہے کہ ہم دنیا کے اندر رہ کر اللہ کی فرمانبرداری کرنے والے بن جائیں، اللہ کی نافرمانی سے بچنے والے بن جائیں، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں۔ اور جتنا زیادہ تقوی آئے گا اتنا زیادہ، یعنی جتنا زیادہ ہم گناہوں سے بچیں گے اتنا زیادہ برکتیں ہماری زندگی میں آئیں گی۔ اصل تو گناہوں سے بچنا ہے، ہم اپنی آنکھوں کو بچائیں گناہوں سے، اپنی زبان کو بچائیں اور اپنی سوچ کو بچائیں، اپنے دل کو بچائیں۔ ان سب تمام اعضاء کو جو اللہ نے عطا فرمایا، یہ پوری زندگی ہمیں ملی، یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ ہم اس امانت کو اللہ کی فرمانبرداری میں لگائیں گے تو اللہ کی طرف سے جو فیصلہ اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہمارے اوپر یعنی نعمتیں آئیں گی، جو اللہ کی طرف سے فیصلہ آئے گا ہمارے حق میں آئے گا۔ اب ہم اللہ کے حکم کو مانے بھی نہ اور یہ چاہیں کہ ہماری زندگی میں برکتیں آئیں اور ہم بھی راحت میں رہیں، اطمینان میں رہیں، سکون میں رہیں، تو ایسا نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ آج کی آیت جہاں تک ہو سکتا ہے، جہاں تک اللہ کے فضل سے توفیق ہوئی، میں نے سمجھانے کی کوشش کی، اور سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم خود اس پر عمل کریں، ہمارے اندر خود ایمان آئے اور ہم خود تقوی والی زندگی گزاریں۔ اور اللہ تعالیٰ جو کہ آج سورہ الاعراف کی آیت نمبر 96 کا ترجمہ اور تشریح ہوئی، کیونکہ جو بھی انسان کو، یعنی جتنی بھی قومیں ہلاک ہوئیں وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ اگر کوئی بھی انسان تکلیف میں ہے تو وہ گناہوں کی وجہ سے، اور اب اس میں کرنا کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنا ہے اور توبہ کرنا ہے۔ اللہ سے معافی مانگنا ہے، گناہوں کی معافی مانگنا کہ یا اللہ میں نے گناہ کیا لیکن اللہ معاف کرنے والا ہے، اور اللہ کی طرف مکمل رجوع کرنا، یعنی ان تمام گناہوں کو چھوڑ کر اس کے بعد خود پر نادم ہو کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم کرنا کہ آئندہ ایسا گناہ ہم سے نہیں ہوگا، اور اس کے بعد پھر اللہ نے جو حکم دیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین۔